اس میں شر ہے. اور میں یہ بات بتا دوں 570 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے تھے. توجہ کیجئے. پہلا میں آپ کو میں نے نہرو کی ایک پیس سنا دیا اس کی کتاب سے, آٹو بائیوگرافی ریٹن بائی نہرو, اس کی یادداشتوں کا ایک پیس میں نے سنایا آپ کو, وہ ذہن میں رہے. اور اس کے بعد اب میں ایک اور آپ کو پیس سنانے لگا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 سال پہلے عیسیٰ آئے تھے. عیسیٰ سے 5000 سال پہلے سقراط آیا تھا. 5000 سال پہلے سقراط بڑا قابل آدمی تھا, بہت قابل, وقت نہیں ورنہ میں اس کی قابلیت آپ کو سناؤں. اور اس نے یہ اکیڈمی لفظ جو ہے نا, اکیڈمی یہ یونانی لفظ ہے, اور اسی نے پہلی بار اکیڈمی بنائی تھی جہاں لوگوں کو تعلیم دیتا تھا. اس وقت یونان ملک میں جو مذہب تھا وہ یہ تھا کہ ان کا ایک بہت بڑا بت تھا جس کا نام تھا گیناڈوس. اس گیناڈوس کو وہ خدا مانتے تھے کہ یہ ہمارا خدا ہے. یونان کا مذہب یہ تھا کہ یونان والے گیناڈوس کو اپنا خدا مانتے تھے, اور ایتھنز میں سب سے بڑا جو آج بھی ان کا گرجا گھر ہے اس میں گیناڈوس کا بت ہوتا تھا, اور گیناڈوس کے بت کے ارد گرد ہزاروں سانپ ہوتے تھے. اور جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا اسے لا علاج مرض لگ جاتا تھا, جیسے کینسر ہو جس سے آدمی بچ نہیں سکتا, تو آخر کار گیناڈوس کے مندر میں سانپوں کے سامنے آدمی کو پھینک دیا جاتا تھا. سانپ اس کے جسم کو چاٹتے تھے اور اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی. یونان کا اس وقت کا کنگ جو تھا, بادشاہ تھا, اس کا نام تھا ایکسکیلیڈوس. کیا نام تھا؟ ایکسکیلیڈوس. یہ دونوں نام یاد رکھیے گا, بڑے کام کے ہیں. میرے بھائیوں, 17 سال کی عمر سقراط کی, اتنا بیمار ہوا, رنگ پیلا پڑ گیا. لوگ کہنے لگے سقراط کو کینسر ہو گیا ہے, اب یہ بچے گا نہیں. لیکن جو اس کے بہت شاگرد تھے, سارے شاگردوں نے اس کے باپ کو کہا کہ اے بابا جان, چلو اس کو ہم گیناڈوس کے مندر میں لے کر چلتے ہیں تاکہ اسے گیناڈوس کے مندروں کے سانپوں کے سامنے ڈال دیں تاکہ وہ اس کے جسم کو چاٹیں تاکہ ہمارا استاد تندرست ہو جائے. مگر سقراط اپنے باپ کی بات مانتا نہیں تھا اور کہتا تھا گیناڈوس کے مندر کے سانپوں کے پاس بابا میرا علاج نہیں ہے. نتیجتاً دوستوں کی مدد سے گیناڈوس کے مندر کی طرف سے کچھ لوگ آئے. سقراط چونکہ بہت لائق فائق آدمی تھا, اور لائق آدمی کی قدر ہمیشہ معاشرے میں ہوتی ہے. گیناڈوس کا اس کا والد سقراط کا پہنچا گھر میں دوستوں کے ساتھ. سقراط نہیں مانتا تھا, مگر سقراط کے والد نے اس کے گلے میں رسا ڈالا اور کھینچتا ہوا دوست پیچھے سے دھکا دیتے ہوئے گیناڈوس کے مندر کی طرف لے کے جا رہے تھے. لیکن یونان کے چوراہے طنز کے اس بازار میں جو بازار بھرا ہوا تھا, اس نے مجمع کو دیکھ کر رسے کو پکڑا اور کھینچ کر کہا, اے میرے بابا, میری مرض اور میری بیماری کا علاج گیناڈوس کے مندر کے سانپوں کے پاس نہیں ہے. میرا علاج میرا مرشد جس نے مجھے خدا کی معرفت کرائی ہے وہ ہے جو مجھ سے ہزاروں سال کے بعد شام کے ایک بازار میں رسیوں سے بندھا آئے گا, جس کا نام عبد بیمار ہے. میرے بھائیوں ہم مسلمان کیا شیعہ سنی کی باتیں کر رہے ہیں. 570 سال حضور سے پہلے, 5000 عیسیٰ سے پہلے سقراط سید سجاد کو اپنا امام مان رہا ہے. مسلمان ابھی پوچھ رہے ہیں کربلا کیا ہے. بے وقوفو, ڈوب کر پار اتر گیا اسلام, تم کیا جانو کربلا کیا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہے. نتیجتاً پھر کہا سقراط نے کہ بابا میرا آقا سید سجاد وہ شام کا قیدی ہے جسے میری طرح
رسیوں اور زنجیروں سے باندھ کر کھینچا جائے گا۔ میں اس کے خدا کو مانتا ہوں جس نے مجھے خواب میں تربیت دی ہے کہ میرا خدا سقراط وہ ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ اپنے وقت پہ سورج نکالتا ہے مگر کوئی ہاتھ دیکھ نہیں سکتا، کوئی آنکھ اس کے ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتی، وہ اپنے وقت پہ مغرب سے چاند کو نکالتا ہے مگر اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ میں اس خدا کو مانتا ہوں، میں گیناڈوس کو خدا نہیں مانتا۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ سقراط کا رنگ سرخ ہو گیا سیب کی مانند۔ اب جو معجزہ لوگوں نے دیکھا تو لوگ سقراط کے پاس آنے لگے، گیناڈوس کی مخالفت ہونے لگی، لوگ سقراط کے خدا کو ماننے لگے۔ بادشاہ کو جب اپنے نیشنل ریلیجس کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو ایکسکیلیڈوس نے کہا سقراط یا تو اپنے آن دیکھے خدا کی تبلیغ بند کرو ورنہ ہم تمہیں قید کر دیں گے۔ اس نے کہا ہم قید سے نہیں ڈرتے مگر آن دیکھے سچے خدا کو ضرور مانیں گے۔ ایکسکیلیڈوس بادشاہ نے سقراط کو قید کر دیا، جو ہی قید کیا لیکن پھر بھی اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو آخر کار اس وقت پھانسی کا رواج یہ نہیں تھا کہ تختے پہ لٹکایا جائے، زہر کا پیالہ بادشاہ کی طرف سے بھیجا جاتا تھا۔ قید خانے میں زہر کا پیالہ، ایک ہاتھ میں ایفیڈیوٹ، سقراط کو پیش کیا گیا۔ جیلر نے کہا اے سقراط، بادشاہ نے یہ ایفیڈیوٹ بھیجا ہے کہ گیناڈوس از یور گاڈ، یا تو اس پہ سائن کر دو نہیں تو زہر کا پیالہ پیو۔ اس نے کہا اے جیلر، سقراط جھوٹ نہیں بول سکتا، میں گیناڈوس کو خدا نہیں مانتا، میں زہر پی لینا اچھا سمجھوں گا، جھوٹ بولنا مجھے پسند نہیں ہے۔ امت مسلمہ جھوٹ بول رہی ہے 1400 سال سے، اہل بیت کو چھوڑ کر بھی کوئی اسلام ہوتا ہے؟ یہ شیعہ سنی کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیے، یہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی چکڑالوی یہ کچھ نہیں ہے، یہ مولوی کے کھانے پینے کی باتیں ہیں، یہ پیٹ کی مزدوری ہے، کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں صرف دو فرقے ہیں، ایک حب علی رکھنے والا، ایک بغض علی رکھنے والا، یا تو علی کا دشمن ہے یا علی کا دوست۔